بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 7، جس کا ترجمہ ہے مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ جاویں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، قطعی حصہ ہے۔ یہ پیچھے یہ سورہ نساء جب سے شروع ہوئی ہے تو شروع سے ہی حقوق العباد میں خاص طور پر یتیموں کے حقوق سے متعلق احکام تھے، اور یہاں سے اب وراثت سے متعلق احکام کی شروعات ہے، اس کی ابتدا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے پس منظر کو سمجھنا ہوگا کہ کس پس منظر میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ دراصل جب تک یہ اسلام اور یہ احکام نہیں آئے تھے اس وقت دنیا کے اندر مختلف قوموں کے یہاں وراثت کے تقسیم سے متعلق مختلف احکام تھے، مختلف اصول تھے، لیکن اسلام کا جو قانون میراث ہے، وراثت سمجھتے جو میت مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں، تو وراثت کی تقسیم کا جو قانون اسلام کا ہے وہ بہت ہی عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ وہ انصاف والا قانون آپ کو کسی دھرم، کسی ملک کے قانون میں نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر جس وقت اسلام آیا تو اس وقت کا رواج عربوں کا خاص طور پر یہ تھا کہ صرف اور صرف وہی لوگ وراثت میں حصے دار ہوں گے، وراثت میں اسی کو حصہ ملے گا جو کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جا سکتا ہو۔ یہ اصول تھا، وراثت میں اسی کو حصہ ملے گا کہ جو کہ میدان جنگ میں لڑائی کے لیے جا سکتا ہو۔ اب اگر بیٹا ہے لیکن وہ چھوٹا ہے تو چونکہ یہ اصول کی بنیاد پر وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتا، اس لیے اس کا حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ نابالغ بیٹا ہوتا تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور لڑکیاں جو ہوتی تھیں، خواہ وہ کسی بھائی کی بہن ہو یا کسی باپ کی بیٹی ہو یا کسی بیٹا کی ماں ہو، اس کو کسی بھی صورت میں وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کو دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اور لڑکوں میں صرف جو بالغ ہیں، بڑے ہیں، جو گھوڑ سواری کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں جا سکتے ہیں، اسی کو حصہ ملتا تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو دوسرے رشتہ دار سارا کا سارا مال حاصل کر لیتا تھا، ایک مرنے والے کا سارا مال لے لیتا تھا۔ اور اس زمانے میں اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے۔ اس وقت اسلام کا کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سارے کے سارے احکام ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوئے، بلکہ رفتہ رفتہ جیسی جیسی ضرورت پیش آتی گئی احکام نازل ہوئے۔ اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کی 2 بچیاں تھیں اور ایک بیوی اور ایک لڑکا۔ اب چونکہ وہی اصول چلا آ رہا تھا، اسلام کا تو کوئی حکم تھا نہیں۔ اب بچیاں ہیں، لڑکی ہے، عورت ہے وہ، اور جو لڑکے تھے وہ نابالغ تھے۔ اس وجہ سے اسی اصول کی بنیاد پر نہ لڑکے کو کچھ ملا نہ بیٹے کو کچھ ملا۔ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ بیٹے کو کچھ ملا اور نہ بیٹیوں کو کچھ ملا اور نہ بیوی کو کچھ ملا۔ سارا کا سارا اس کا ایک چچیرا بھائی تھا، چچا زاد بھائی، اس نے لے لیا سارا کا سارا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بے کس بیوہ ہے، جو کچھ چھوڑ کر گیا ہے وہ چچا زاد بھائی نے لے لیا۔ اب ایسی صورت میں وہ بولی کہ چلو بھائی تم لے لیا تو کم سے کم جو میری جو بچیاں ہیں، تم دونوں بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو،
اس سے نکاح کر لو تو کم سے کم ہماری کچھ ذمہ داری ختم ہوگی. تو اس پر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، صرف مال لے لیا. اب یہ مجبور اور مقہور ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی اور اپنا سارا واقعہ بیان کیا. یا رسول اللہ، میری 2 بچیاں ہیں، میرا ایک لڑکا ہے چھوٹا اور میں ہوں ایک. میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے جو چچا زاد بھائی تھے اس نے سارا مال پر قبضہ کر لیا. چونکہ اس وقت کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ نہیں فرمایا کچھ، لیکن یقین تھا کہ کچھ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بذریعہ وحی کوئی احکام آئے گا اور اس کے بعد ان کا فیصلہ ہوگا. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہی آیت نازل ہوئی، جس میں یہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. بالکل صاف ہو گئی بات. مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. اس لیے جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو ان کے چچا زاد بھائی کو کہلا بھیجا کہ یہ مال چھوڑ دو، جیسا مال ہے ویسے ہی رہنے دو. اس کے بعد آگے آیت نازل ہوئی ہے 10ویں آیت. اس کے اندر اللہ رب العزت نے کس مرد کو کتنا حصہ ملے گا، کس عورت کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹا کو کتنا ملے گا، بہن کو، ماں کو، دادا کو، دادی کو، نانا نانی کو کس کو کتنا ملے گا، بیوی کو، یہ سب جو ہے اللہ رب العزت نے اگلی 10ویں آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا. چنانچہ اسی اصول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دو تہائی یعنی کہ 3 حصہ کر کے 2 حصہ جو ہے یہ مل گیا بچیوں کو، دونوں بیٹیوں کو، اور 8واں حصہ مل گیا اس کی بیوی کو. یہ اصول ہے آگے جو بیان کیا اللہ رب العزت نے، یہاں نہیں اگلی 10ویں آیت میں. اور بیٹا چونکہ عصبہ ہے اس لیے سارا مال جو بھی بچا وہ لے لے گا. یہ اصول ہے، اصول کے مطابق فیصلہ ہے. اللہ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا. اب یہ قانون ہو گیا. تو ایک قانون کیا تھا زمانے جاہلیت کا کہ اسی کو حصہ ملے گا جو کہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر جنگ کر سکتا ہو. اس کو اسلام نے توڑ دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی بھی اولاد ہے، چاہے وہ مرد لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، جتنے بھی ہیں سب کو حصہ ملے گا. لڑکی کو بھی ملے گا اور لڑکے کو بھی حصہ ملے گا، عورت کو بھی، مرد کو بھی حصہ ملے گا. یہ اس کو توڑ دیا. کس کو کتنا ملے گا اس کو بھی بیان کر دیا. دوسرا اصول ان کے یہاں یہ تھا کہ سارا مال تقسیم نہیں کرتے تھے. سارا مال نہیں کرتے تھے. میت کا وہ مال جو کہ نفع بخش ہے، جیسے کہ کوئی سامان تجارت ہے، بزنس مین تھا، اس کا کچھ سامان ہے، یا اسی طریقے زمین جائیداد ہے، روپے پیسہ ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگ بانٹتے تھے. باقی میت کا جو استعمال کی چیزیں ہوتی تھی، تلوار ہے، ہتھیار ہے، گھوڑا ہے، کپڑا ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ لوگ تقسیم نہیں کرتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ تو اس وقت کا ماحول جو ہے مختلف تھا. بعض جگہوں پر کا ماحول یہ تھا کہ وہ یہ چیزوں کو میت کے ساتھ قبر کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ میت کو بعد کی زندگی میں کام آئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل غلط تھا. بعض جگہوں پر یہ تھا کہ اس کے ذریعہ سے جو نوحہ کرنے والی یعنی رونے دھونے والی پروفیشنل عورتیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، ان کو بلایا جاتا، مختلف رسم و رواج کیے جاتے اسی کے خرچے سے. تلوار ہے، ہتھیار ہے، گھوڑا ہے، ان چیزوں کو بیچ کر اس کو خرچ کیا کرتے تھے، اس کو تقسیم نہیں کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ رونے والی جو ہے کچھ پروفیشنل خواتین ہوتی تھی جن کو پیسہ دے کر بلایا جاتا تھا کہ ہماری میت پر تھوڑا رو دھو دو. گھر والے تو روتے ہی تھے، وہ بھی روتی تھی، اور وہ سینہ پھاڑ کے، کپڑا پھاڑ کے، گلا چیر کے جو ہے روتی تھی. اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ میت جو ہے بہت بڑا آدمی ہے، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنے رونے دھونے والے کو بلاتے تھے. تو یہ اپنا ایک رواج تھا ان کا. اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا اور یہ کہا کہ سب کچھ میت کا ایک ایک سامان کی تقسیم ہوگی، بٹوارا ہوئے جائے گا. چاہے وہ استعمال کی چیزیں ہوں، چاہے وہ مال تجارت ہو، چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو، زمین جائیداد ہو، کچھ بھی ہو، منقولہ ہو، غیر منقولہ ہو، ہر ایک کی تقسیم ہوگی، ہر ایک کا بٹوارا ہوگا. مما قل منہ او کثر. اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ملے گا سب کو، مردوں کو، عورتوں کو بھی، اور مما قل منہ او کثر، خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تھوڑی، زیادہ، کم بیش، جتنا ہے ہر ایک میں وراثت جاری ہوگی. تو دوسرا قانون کیا، دوسرا غلط رواج کیا تھا اسلام سے پہلے
کہ وہ لوگ صرف جو ہے انہی چیزوں کو تقسیم کرتے جو کہ نفع بخش چیزیں ہوتی تھی، زمین جائیداد ہے، روپے پیسے ہیں، انہی چیزوں کو بانٹتے تھے، باقی چیزوں کو وہ لوگ بانٹتے نہیں تھے۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کیا۔ تو دو غلط رواج تھا، اس کے مطابق دوسری خصوصیت اسلام کے قانون کی یہ ہے کہ ہر ایک مال کو وہ قابل تقسیم قرار دیتا ہے۔ دو اصول ہو گیا۔ تیسری چیز ان کے یہاں یہ تھی کہ رشتہ دار کے علاوہ اور بھی کچھ حضرات ہوتے تھے جن کو وہ لوگ حصہ میں شریک کرتے تھے۔ رشتہ دار کے علاوہ رشتہ دار وغیرہ تو ہی ہیں، جیسے مثال کے طور پر یتیم پوتا ہے، اس کو بھی دے دیا۔ متبنہ یعنی کہ لے پالک کوئی بیٹا ہے، گود لیا ہوا بیٹا ہے، تو اگر وہ شخص کا انتقال ہو گیا جس نے گود لیا تھا تو اس کو بھی وہ لوگ جو ہے حصہ میں شریک کرتے تھے، اس کو بیٹے کا درجہ دے دیتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا تھا مولا الموالات، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ کوئی اجنبی ہے، کوئی دوسری جگہ سے آیا، دوسرے شہر سے، دوسرے ملک سے آیا ہے، ایک سماج میں آ کر بس گیا، تو اب اس کے یہاں رشتہ دار نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنا رشتہ دار اس طریقے سے بناتا تھا کہ کسی ایک آدمی کو جس سے مزاج میل کھاتا ہے اس سے کہتا تھا کہ بھائی دیکھو تم میرے دوست، مطلب مولا بن جاؤ، دوست بن جاؤ، اور ایک ڈیل کرتے تھے وہ، ہم اگر مریں گے تو ہماری جو بھی جائیداد ہے اس میں تمہارا حصہ ہوگا، سب تم لے لینا، اور تم اگر مرو گے تو تمہارے وارث ہم بنیں گے۔ اور ایک دوسرے، اور یہ شخص جو اجنبی آیا ہے وہ اپنے آپ کو اسی خاندان کا ایک فرد شمار کرتا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ ہوتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ یہ بھی نہیں چلے گا، رشتہ دار جو ہیں قریبی رشتہ دار وہی وارث بنیں گے، اس کے علاوہ یہ جو مولا الموالات ہے یا متبنہ ہے جس کو لے پالک گود لیا ہوا بچہ ہے، ان لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر دینا ہی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے راستہ کھلا ہے کہ زندگی میں وصیت کر جائیں آپ۔ جب وہ کوئی وارث، دیکھیں یاد رکھیے گا، وارث کے حق میں وصیت کا کوئی اعتبار شریعت کے نزدیک نہیں ہے۔ بیٹا ہے، بیٹے کے لیے اب بچہ، باپ کہہ کے جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ والا گھر فلاں بیٹے کو دے دینا، مرنے کے بعد وارث پر لازم نہیں ہے کہ اپنے باپ کی اس وصیت کو پورا کرے، لازم نہیں ہے۔ سارے وارث اگر راضی خوشی سے راضی ہو جاتے ہیں، خوشی سے دے دیتے ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس وصیت کو پورا کرنا والد کے بیٹوں کے ذمہ نہیں ہے۔ تو وارث اگر ہے تو اس کی وصیت معتبر نہیں ہے۔ اگر جو شخص وارث نہیں بن رہا ہے، ادر ہے، کوئی اجنبی ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا پوتا، یتیم پوتا ہے، بیٹا بھی ہے اور ایک دوسرے بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی کہ پوتا ہے، بیٹا کا انتقال ہو گیا، یتیم ہے وہ، تو اب وہ یتیم پوتا جو ہے وہ وارث نہیں بنتا اصول، شریعت کے اصول کے حساب سے، تو آپ اس کو وصیت کر کے جا سکتے ہیں۔ وصیت کیجئے گا، وارث نہیں ہے، وصیت معتبر ہوگی۔ اس کو وصیت میں کتنا دینا ہے؟ جو وصیت کا نفاذ ہمیشہ جو ہوگا وہ 1/3 میں ہوگا، 1/3 میں، سارا مال کا 3 حصہ کر کے 1 حصہ وصیت میں کر سکتا ہے ایک انسان، اور اگر زیادہ کا کیا تب بھی جو ہے 1 ہی حصہ دیا جائے گا، اس سے زیادہ اس کو نہیں دیا جائے گا۔ ہاں اگر قرض ہے، وہ آگے بات آئے گی کہ اگر قرض ہے تو میت کا سارا مال سے پہلے قرض ادا ہوگا، اس کے بعد اس کے اندر وراثت جاری ہوگی۔ تو خلاصہ اتنا ہے کہ اجنبی کو وارث نہیں قرار دیتا اسلام۔ اگر آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو آپ اس کو وصیت کر کے جائیے، وہ اسلام مانتا ہے، لیکن حصے دار جو ہے شرعی طور پر وہ وہی ہیں جو کہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو یہ 3 خصوصیات ہیں جو اس کے اندر بیان ہوا۔ فرماتے ہیں مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیزوں میں جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے رشتہ دار چھوڑ جائیں۔ مردوں کو بھی ہو گیا، عورتوں کو بھی ہو گیا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ زیادہ ہو یا کم ہو، بہر صورت۔ اسی طریقے سے کیا کہا، کون چھوڑ جائے تب حصہ ملے گا؟ والدین چھوڑ جائیں یا رشتہ دار چھوڑ جائیں؟ تو اس سے وہ تیسرا والا حل ہو گیا کہ رشتہ دار ہی کو وراثت ملے گا اور کسی اور کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو 3 تھا، 3 غلط رواج تھا، اس کو جو ہے اسلام نے اسی آیت کے ذریعے ختم کر دیا۔ ایک تو وہ تھا کہ مردوں کو ہی ملے گا، عورتوں کو نہیں ملے گا، وہ بھی جو بڑا ہوگا اس کو ملے گا، اس کو ختم کر دیا کہ عورت اور مرد دونوں جو ہے
حصے دار ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا تھا کہ وہ لوگ کچھ مال کو رکھ کر کچھ مال کے اندر وراثت جاری کرتے تھے، تو اسلام نے کہا دیا مما قل منہ او کثر، کہ سارے کے سارے مال میں وراثت جاری ہوگی۔ تیسرا تھا کہ اجنبیوں کو وہ لوگ جو ہے وراثت میں حصہ دیتے تھے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ والدین چھوڑیں یا دوسرے رشتہ دار چھوڑیں تبھی جو ہے حصہ ملے گا، اس سے وہ اجنبی نکل گیا۔ یہ تینوں چیز کو اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت کے اندر بیان کیا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والاقربون، اقربون اقرب کی جمع ہے، اقرب کے معنی آتے ہیں قریب سے قریب رشتہ دار۔ وراثت کی تقسیم میں جو ہے قریب سے قریب رشتہ کو دیکھا جائے گا، قریب سے قریب رشتوں کو۔ دراصل ایسا ہے کہ اگر رشتہ ہی صرف محض دیکھا جائے تو اصل تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد ہم سب ہیں، تو اس طرح کی تو ساری انسانیت رشتے میں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگر اس کے مال کو تقسیم کیا جائے گا تو کسی کو ایک چوٹی کے برابر بھی نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے بتایا کہ الاقرب فالاقرب تقسیم ہوگا، جو قریبی رشتہ ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ کچھ تو مقرر کر دیا اللہ رب العزت نے کہ بیٹا ہوگا تو اتنا ملے گا، بیٹی ہوگا اس کو مقرر کر دیا، تو اقربون رشتوں قریبی رشتوں کو ملے گا، بعد کے رشتہ جو ہے اس کو نہیں ملے گا۔ بیٹا کی موجودگی میں، بیٹا اگر موجود ہے تو چچا یا چچا ساتھ بھائی اگر ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، یا بھائی خود کا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا اس کا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے تو سارا کا سارا مال بیٹا لے گا، یعنی بیٹی ہے تو بیٹیوں کو بھی ملے گا، لیکن بیٹا کے بعد نہیں بڑھے گا، آگے بیٹا تک ہی جائے گا، اس کے بعد نہیں بڑھے گا، اس کو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، بیٹا کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کی شکلیں ہیں۔ تو ایک اقرب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو قریب سے قریب رشتہ ہے وہاں سے شروع کیا جائے گا۔ دوسری بات اقرب سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وراثت کا معیار جو ہے، حصہ داری کا معیار، وہ قرابت یعنی رشتہ داری ہے، ضرورت نہیں ہے کہ فلاں رشتہ دار کو زیادہ ضرورت ہے اس کو اتنا ملنا چاہیے، فلاں کو اتنی زیادہ ضرورت ہے اس کو اتنی ملنے چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت انسان کی آج کی کچھ ہے اور انسان کے یہ جو دن ہے وہ پلٹتے الٹتے رہتے ہیں، اس لیے اس کو ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا۔ آج کا مالدار کل کا غریب ہے، کل کا مالدار آج کا غریب ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے، اس لیے ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا کہ کون سب سے زیادہ محتاج ہے، کون سب سے زیادہ فقیر ہے، اس کو زیادہ دیا جائے۔ شریعت نے اس پر کوئی بنیاد نہیں رکھی ہے، بلکہ رشتہ داری کی بنیاد پر حصہ کو تقسیم کرنا ہے۔ یہ جو ہے بالکل پرفیکٹ اصول دیا۔ یہ چند باتیں ہیں جو بالکل پھر تفصیل کے ساتھ سب کے بارے میں اگلی 2 آیت کے بعد انشاءاللہ آئے۔ آگے فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ، قطعی حصہ ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کتنے شاندار اصول دیا۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم ہو رہی ہے، بہت سارے غریب مسکین لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، زیادہ ہے مال تو چلو وہ پہنچ گئے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان پر بھی تھوڑا دھیان دینا ہے، ان پر دھیان دینا ہے، پورے مال میں سے نہیں دے دینا ہے اس کو اٹھا کر، بلکہ تقسیم ہونے کے بعد ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی خیال کرتے ہوئے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اس کو دے دو، کیونکہ یہ مال جو تم کو ملا بغیر محنت کے ملی ہے اور بالکل خالص حلال ہے، حلال ہے تمہارے لیے، بغیر محنت کے ملی ہے، تو یہ اچھا موقع ہے کہ اپنی سخاوت اور دریا دلی دکھاتے ہوئے ان کو بھی دے دو۔ یا اسی طریقے سے کچھ ایسے رشتہ دار حاضر ہو جائیں کہ جو کہ حصہ دار نہیں بن پا رہے ہیں، مثال کے طور پر یتیم پوتا ہے، اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ دادا جان کو اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے کچھ وصیت کر کے جانا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں کیا۔ اب بیٹوں نے تقسیم کر لیا، اب ایک بھائی جو تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا بچہ ہے وہاں پر موجود ہے، وہ تو ایسی صورت میں اس کو بھی دے دے آدمی، لیکن یہاں پر جو دیا جائے گا اس وقت یہ ہر ایک اپنے حصے میں سے دے گا، ہر ایک کیا کرے گا؟ اپنے حصے میں سے دے گا۔ یا اسی طریقے سے سپوز دیٹ، فرض کیجئے کہ ایک گھر کے اندر لڑکا بھی ہے، بیٹا بھی ہے میت کا، اور مثال کے طور پر اس کا ایک بھانجا بھی رہتا تھا گھر میں جو شروع سے رکھا ہے، اور وہ تیز تر رہا تھا، اس نے اس کے مرنے کے بعد جو ہے کافی گھر کو سنبھالا ہے، یا زندگی میں ہی
بہت گھر کو سنبھالا، بڑا یوگدان رہا ہے اس کو گھر کو اونچا لے جانے میں، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو شرعاً حصہ تو نہیں ملے گا۔ بیٹا موجود ہے، بھانجا کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، لیکن وہ تو سمجھ رہا ہے نا کہ ہم کو ملے گا، سمجھ رہا ہے نا کہ ہم کو ملے گا، ہم نے اتنی محنت کی، یہ کیا وہ کیا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ان کے دل اگر جب نہیں دیا، ان کو معلوم نہیں تھا، عام طور پر معلوم نہیں ہوتا ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، لیکن وہ سوچتا کہ ہم نے محنت کی تو ہم کو ملے گا۔ جب نہیں ملا تو ان کو کیا ہوگا، دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا بھی ازالہ کر دو، کہ تھوڑا تھوڑا تم لوگ اپنے میں سے اس کو دے دو۔ تو دیکھیے اسلام جو ہے ایک پرفیکٹ اصول دیتا ہے کہ اس اصول پہ تقسیم کر لو، لیکن بھائی چارگی، خیر خواہی کی تاکید کرتا، منع نہیں کرتا۔ تو وہ جو عام طور پر یتیم پوتے کو لے کر اسلام کے قانون کو لوگ جو ہے تان و تشنی کرتے ہیں یا ایک ہی برا بھلا کہتے ہیں، اسی کا حل یہ ہے کہ ایک دیا قانون کہ بھائی بیٹا ہو گیا تو بیٹے کی موجودگی میں نیچے پوتا تک معاملہ نہیں جائے گا، نہیں جائے گا تو نہیں جائے گا۔ اب اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کچھ کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ نے تو بنا دیا۔ دینا ہی چاہتے ہیں تو اگر والد صاحب یعنی کہ دادا زندہ تھے تو اس وقت وصیت کر جاتے، اگر نہیں دیا ہے تو ابھی تقسیم کر رہے تو ابھی ان کو کچھ دے دو اپنی طرف سے۔ تو یہی کہا گیا اس میں۔ اور اگر اس کے بعد بھی لگ رہا ہے کہ ان کو دلی تکلیف ہے، یعنی یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم کو اتنا اتنا ملنا چاہیے، ملتا لیکن شریعت کے اصول سے نہیں مل رہا ہے، تو ایسی صورت میں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کو سمجھا دو، ان کو سمجھا دو کہ بابو تمہارا اتنا حصہ، تمہارا اس میں حصہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے مرضی سے ہم لوگوں نے اتنا اتنا دیا ہے، اسی پر خوش ہو جاؤ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کہو۔ اور جب وارثوں میں ترکہ کے تقسیم کے وقت موجود ہوں رشتہ دار، یعنی دور کے رشتہ دار جو کہ حقیقت میں وارث نہیں بن رہے ہیں، اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکہ میں سے جس قدر بالغوں کا ہے کچھ دے دو۔ بالغ کے مال سے دینا ہے۔ اگر کوئی نابالغ ہے، ایک میت کا، ایک شخص کا لڑکا نابالغ ہے، تو وہ اگر دے گا بھی تب بھی نہیں ہوگا، اس کے دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو بالغ ہے تو یا تو پوچھ کر دیجئے کہ بھائی ہم کچھ دینا چاہتے ہیں اس میں سے، یا نہیں تو پھر سب کو الگ کر دیجئے اور سب کو بول دیجئے بھائی ہم کو دینا چاہیے، ان کو مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں رشتہ دار سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو کہ حصے دار نہیں ہو رہے ہیں، جیسے ہم نے دو چار مثال دی۔ بھانجا ہے، بھانجا رشتہ دار ہے لیکن اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اسی طریقے سے بیٹا موجود ہے تو چچا زاد بھائی کو یا چچا کو کچھ نہیں مل سکتا۔ مان کے چلیے کہ وراثت کی تقسیم ایک شخص کے مرنے کے 15 سال بعد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس 15 سال میں چچا کا بڑا یوگدان رہا اپنے بھتیجا سب کو آگے بڑھانے میں۔ آج وراثت کی تقسیم ہو رہی، چچا بہت محتاج ہے، تو بھائی اس کا یوگدان رہا ہے، اپنی مرضی سے کچھ کچھ ان کو دے دو۔ بیٹا کی موجودگی میں جو بھائی ہے وہ اس کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو جس طرح بالغوں کا حصہ ہے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو، یعنی ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو دلی تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کو اتنا نہیں ملا، اتنا نہیں ملا، اور شریعت کے لحاظ سے تو اس کو ملے گا ہی نہیں، تو ایسی صورت میں اس کو بھلی بات کہہ کے ٹال دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ یہ ایک جو ہے ایک بہت اہم نصیحت ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں اور ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب بڑے ہوشیار میں اس کا ایک بھائی ہے میت کا، یا مثال کے طور پر چچا ہے، اس کا میت کا بھائی ہے، میت کے لڑکے بھی تو اس کا چچا ہو گئے، یا خود اس کے لڑکے 4-5 ہیں جو کچھ ہوشیار ہیں، بڑے ہیں، اور کچھ چھوٹے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں جو ہوشیار ہیں ان سے ایک خطاب ہے اس کے اندر کہ دیکھ لو، آج ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے بچے ہیں، تمہارا چھوٹا بھائی ہے یا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھتیجا ہے، آج ان کے باپ کا انتقال ہو گیا، آج تمہارے اوپر تم نے اس کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، تو انصاف کے ساتھ جو اصول ہے اسی اصول سے تقسیم کر دو، اس میں کمی کوتاہی مت کرو۔ اور یہاں پر ایک توجہ دلائی ہے کہ غور کرو اور سپوز دیٹ فرض کر لو کہ اگر تمہارا انتقال ہوتا تو تم کیا سوچتے، تمہاری کیا جذبات ہوتے؟ یہی جذبات ہوتے کہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو جس کا جو حق ہے وہ مل جائے، یہی سوچتے نا۔ تو آج اگر کسی اور کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بچوں کو یہی سوچو کہ اس کا حق مل جائے، جس طریقے سے تم اپنے بارے میں سوچ رہے تھے
کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بچوں کو پورا پورا حق ملے، اس کا کوئی حق دبائے نہیں۔ آج جب کہ تم کو کنٹرول حاصل ہے، تم کو پاور حاصل ہے، تم بڑے ہو گھر میں، تو تم بھی یہ سوچو کہ جو لوگ بھی ان میت کے رشتہ دار ہیں یا جن کا جو حصہ ہے، جو حق ہے، وہ ملنا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے۔ جیسے اپنے بارے میں سوچتے ہو ویسے دوسرے کے بارے میں بھی سوچو۔ یہ نصیحت کی ہے اللہ رب العزت نے۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جاویں تو ان کو فکر ہو۔ ظاہر سی بات ہر شخص کو یہ فکر ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں گے تو ان کو انصاف ہونا چاہیے۔ تو ان کو ابھی ڈرنا چاہیے، ابھی سے، کہ وہ جو دوسرے لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئے ان کی حق تلفی نہ کریں، تاکہ ہم بھی جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی حق تلفی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈریں اور موقع کی بات کہیں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بغیر کسی حق کے کھاتے یا برتتے ہیں، کھانے کی چیزیں کھا لیتے ہیں، استعمال کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کھانا صرف کھانے میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر زمین جائیداد ہے، اس کو کھایا تو نہیں جائے گا، آدمی کھائے گا نہیں، استعمال میں لے آئے گا تو اس پر قبضہ کر لے گا۔ تو یتیموں کے مال پر ناجائز قبضہ کر کے اس سے فائدہ اٹھانا یا اپنے پاس سمیٹ کر رکھ لینا، یہ اسی کے بارے میں ہے۔ تو بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بغیر استحقاق کے برتتے ہیں، کھاتے ہیں، اور کچھ نہیں اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ جو جا رہا ہے تو یہ کوئی نہیں سمجھے کہ بڑی چالاکی سے ہم نے ادھر سے نکال لیا، ادھر سے نکال لیا، تھوڑا بڑا دے دیا، جو ظاہر تھا وہ دے دیا، اندرونی طور پر جو تھا اس کو دبا لیا۔ عام طور پر چچا کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، چچا اور بھتیجا میں۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا بھائی بھی ہوتا ہے، تو اب معاملہ ہو جاتا ہے کہ چچا جو یعنی میت کا بھائی قبضہ کر لیا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس پر محروم ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انہی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے پیٹ میں کچھ اور بھر رہے ہیں یا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، بڑا چالاکی کیا اس نے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ کل قیامت کے روز یہی چیزیں ان کے لیے آگ کا باعث بنیں گی اور عنقریب جلتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یتیموں اور دوسروں کے حق تلفی سے بچائے اور ہر ایک کا جو حق ہے اس کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔